بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز اسٹوڈنٹس، حکیم اور ڈاکٹر صاحبان، السلام علیکم۔ میرا آج کا لیکچر آرم میٹ کے اوپر میں بیان کروں گا۔ آرم میٹ مقوی بدن دموی ہے۔ میرے دوستو، آرم میٹ غدی مٹیریا میڈیکا کی سب سے بڑی دوائی ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بھی کچھ چند ادویات کا ذکر کیا تھا، جن میں سلفر ہے، مرکیورس ہے، لیکسز ہے اور آرم میٹ ہے۔ آرم میٹ فولاد کے اندر، یعنی یہ بھی ایک قسم کا فولاد ہی ہے، دھات کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، اور سب سے مہنگی دھات ہے جسے ہم سونا کہتے ہیں۔ سونا سونا ہی ہوتا ہے، جس کے ساتھ لگ جائے اسے کندن بنا دیتا ہے۔ سونا سب سے بہترین دماغی اعصابی روح ہے۔ میں اس کے اوپر جیسے ایسے سامنے لکھا ہوا ہے، یہ تو مختصر ترین الفاظ لکھے جاتے ہیں اور بڑے سوچ کے لکھے جاتے ہیں، لیکن جب ہم اسے بولتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیے گا، سونا وہ دھات ہے جو ہماری چاروں رطوبات کو، خاص کر بلغمی کو جذب کرنے اور اس سے خون بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سونے کے کشتہ آج سے صدیوں سے پرانا چلا آ رہا ہے، لوگ سونے کے کشتے کو استعمال بھی کرتے آ رہے ہیں۔ بس یہ ہومیوپیتھک کے اندر اور حکمت کے اندر، ایلوپیتھک کے اندر سونا تینوں میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ ریحان ہوں گے کہ بھائی سونے کے، ہم نے تو کبھی ایلوپیتھک میں نہیں سنا کہ سونا استعمال ہوتا ہے۔ مہنگے ترین انجیکشن سونے کے آتے ہیں، جو اکثر و بیشتر وہ جوڑوں کے درد کے لیے استعمال کرتے ہیں، گٹھیا ہوا کے لیے۔ لیکن کیونکہ مجھے ایلوپیتھک لیکچر دینا ضروری نہیں ہے، میرا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف ہومیوپیتھک کو علاج بالضد کے طور پہ پیش کرنا ہے۔ تو جب تک آپ کو مقوی بدن کیفیت کا پتہ نہیں ہوگا، میں اپنے نئے اسٹوڈنٹس جو سن رہے ہیں، تو دوستو جب تک آپ کو مقوی بدن کا پتہ نہیں ہوگا تو آپ بالجد کسی صورت دوائی استعمال نہیں کروا سکتے۔ وہ کہتے ہیں جب تک آپ کو آگ کا پتہ نہیں ہے، آپ کی آگ کی تپش کا پتہ نہیں ہے، سورج کی گرمی کا پتہ نہیں ہے، تو آپ کسی صورت بھی اس کی بالضد کیفیت کو نہیں پہنچ سکتے۔ آپ دھوپ پہ بیٹھ جائیں، آج کل نہیں کہہ رہا کیونکہ سردیوں کا موسم ہے، لیکن اگر آپ گرمیوں میں دھوپ پہ بیٹھ جائیں 11 بجے تو آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کی بالضد کیفیت کیا ہے۔ بالکل وہی کیفیت ہوتی ہے انسان کے اندر کی بھی۔ جب اس کے اندر دوپہر کا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ اسے پوچھیے گا وہ کیا مانگتا ہے آپ سے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں گرمی میں ذرا بشور ہوں اور مجھے ایسی چیز چاہیے جو مجھے فوری ٹھنڈا کرے۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس 4 چیزیں ہیں جو ٹھنڈا کرنے کی ہیں۔ آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب نے لکھا کچھ ہے، پڑھتے کچھ رہتے ہیں۔ اصل میں اپنے اسٹوڈنٹ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ بھائی گرمیوں کے اندر دوپہر کا وقت ہو اور آپ دھوپ کے اندر کھڑے ہوں تو آپ یہ کیا محسوس کریں گے؟ آپ اس وقت 2 چیزیں محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک آپ کے جسم میں آگ لگی ہوتی ہے اور دوسرا ٹھنڈے پانی کی طلب ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، یہی اس دوائی کی بھی کیفیت ہے۔ ایک طرح یہ جسم کے اندر آگ لگا دیتی ہے، خون کو جسم کے ہر ایک کوشو کوش تک پہنچاتی ہے۔ مکمل طور پہ یہ مقوی اور بالمثل سر ریمیڈی ہے۔ اور دوسری طرف پانی کی طلب جسم کے اندر بڑھ جاتی ہے۔ جو ہی آپ اس دوائی کا کچھ تک لیتے ہیں یا مدر ٹینچر کا استعمال کرتے ہیں 10x کے اندر یا 1x کے اندر، تو آپ کے اندر یہ لکھنے میں تو ہم کچھ بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے، لیکن یہ مریض کے اندر گرمی پیدا کرتی ہے۔ اور گرمی کے دوسرے لفظوں میں نام ہوتا ہے خون کی تیزی، ہائی بلڈ پریشر، اور اس کی جو طلب ہوتی ہے، یعنی پیشنٹ جو طلب کرتا ہے اس کے ساتھ،
وہ ہے ٹھنڈا پانی. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ مثلا میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے, غذائی علاج بھی آپ کو یاد رہے. مثلا اس میں جو طلب ہوتی ہے لسی, دہی, مکھن اور ٹھنڈی ہوا. مریض کہتا ہے جی پنکھا ایسا چلے جو ٹھنڈی ہوا دے, مثلا اے سی. آپ گرمیوں میں دیکھیں ہر دکان کے اندر ایک اے سی لگا ہوتا ہے. آخر کیوں لگاتے ہیں یہ لوگ اتنے پیسے خرچ کر کے؟ کہ اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھنا چاہتے ہیں. گرمیوں کے اندر جگر جو ہوتا ہے وہ چوتھے درجے کے اندر گرمی پیدا کر رہا ہوتا ہے, اور اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بضد کیفیت کے اندر اے سی کی ضرورت پڑتی ہے. تو میرے دوستو, جس آدمی کا مزاج بھی انتہائی ٹھنڈا ہو, انتہائی طور پہ وہ سست ہو گیا ہو, انتہائی طور پہ بلگم سے بھر گیا ہو, تو اسے جب آپ 10S میں دیں گے تو وہ گرم ہو جائے گا. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ایک ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آ رہی ہومیوپیتھک ڈاکٹروں کو کہ ہم جو دوائیاں استعمال کرتے ہیں کیسے کرواتے ہیں. میں نے اپنے 20-25 سال کے تجربے کے اندر شروع میں میرا بھی یہی حال تھا جیسے آپ لوگوں کا ہے. جو نئے اسٹوڈنٹس آتے ہیں کوئی اتنے بڑے عالم فاضل نہیں ہوتے. اگر ایک آدمی ایم اے پاس ہے, ڈبل ایم اے کیا ہوا ہے, لیکن ڈاکٹر تو وہ نہیں ہے نا. ڈاکٹروں کی صفت میں تو تب بھی آئے گا جب اس کے اندر ایم اے پاس کرے گا. تو اس لیے آپ جسے غور کریں گے, آپ اس کے اوپر جب پورا کنسنٹریٹ کریں گے, تو آرم میٹ 3S کے اندر ہمارا کشتہ ہے سونا ہے. یہ آپ وہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو ایلوپیتھک والے اٹھا رہے ہیں, جو حکمت والے اٹھا رہے ہیں. آپ بھی ویسے ہی فائدہ اٹھائیں. اور سب سے بڑے مزے کی بات یہ ہے, یہ 3S کے اندر نقصان کوئی نہیں کرتا کسی قسم کا بھی.